الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلائے تو تم آؤ۔ تو سوال ہوا کہ کب بلائے؟ تو جواب آیا جب بلائے۔ جب بلائے، تم جس حالت کے اندر بھی ہوگے تمہارا دین وہی ہوگا کہ تم رسول کے بلانے پر آئے ہو۔ اب دیکھیں ابی بن کعب بازار میں سودا بیچ نہیں رہے تھے، کھانا نہیں کھا رہے تھے، خرید و فروخت نہیں کر رہے تھے، وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے۔ لیکن جب حضور نے ان کو بلایا تو آنے میں تاخیر کر گئے، اور حضور نے پوچھا کہ تم نے آنے میں تاخیر کیوں کی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ان کو حضور نے شاباشی نہیں دی کہ تم نماز پڑھ رہے تھے، بڑا اچھا کام کر رہے تھے، بلکہ حضور نے یہ شاہ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب رسول بلائے تو تم آ جاؤ؟ آگے صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ میں تو خدا کی باتیں کر رہا تھا۔ صحابی سمجھ گئے تھے کہ نبی کی تعلیم پر عمل جب مقبول ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ نبی کی ذات کا ادب شامل کیا جاتا ہے۔ پھر اس وقت وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور اس کے تحت تمام مفسرین نے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ اجابت الرسول لائق الصلاۃ، رسول کا بلانا نماز کو توڑتا نہیں ہے۔ یہ حیثیت رسول کو دی اس لیے گئی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں رسول کا تصور پوسٹ مین یا ڈاکر کی طرح نہ آ جائے کہ جس نے ہمیں پیغام دے دیا اس کا کردار ختم، اب اس کے شہر کے ادب سے کیا تعلق، اب اس کے نسب کے ادب سے کیا تعلق، اب اس کے ذکر سے ہمارا کیا تعلق۔ رب کریم نے نبی کو یہ مرتبہ اس لیے دیا ہے تاکہ لوگوں کی عبادتیں، لوگوں کی رضا نیازتیں، اللہ اپنے محبوب کی محبت پر ان کو پرکھتا ہے کہ جن کی عبادتوں کے اندر اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کے محبوب کے ذکر اور اس کے محبوب کی ذات کا ادب رہتا ہے، اللہ انہی کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرماتا ہے۔ جو تھوڑا سا وقت میرے پاس رہ گیا ہے اس میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے آپ کی توجہ ہے میرے، ہم اگر اپنے ذہنوں کے اندر یہ تصور رکھیں میرے دوستوں کہ شاید ہم نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے خدا سے ڈائریکٹ ہو سکیں اور درمیان میں ہمیں کسی واسطے اور ذریعے کی ضرورت نہ رہے اور ہم اسی کو براہ راست بنا کر اللہ کی بارگاہ میں جا سکیں، تو پھر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ امت میں سب سے افضل شخصیت بعد انبیاء جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے عمل نے ہمیں بہت خوبصورت تدبیر دی ہے اور خوبصورت مثال دی ہے کہ تمہاری نمازیں ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ درمیان میں رسول کی محبت کا واسطہ نہ ہو، جس کو شاعر مشرف اقبال نے کہا تھا نا، جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، تو وہ شوق ہے مصطفیٰ خدا اور عبادت کے درمیان جب تک نہ ہو تو وہ عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ بخاری شریف آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کسی قبیلے میں صلح کرانے کی تشریف لے گئے، تو وہ نہیں چاہتا ہوں، اور وہ لوگ غیر انبیاء ہیں ان میں سب سے عظیم اور سب سے افضل شخصیت جو ہے وہ حضرت ابوبکر کی ذات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال نے کہا، بخاری کتاب الصلاۃ ہے، کہ آپ ایسا کیجیے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی پر آئے اور آپ نے نماز کی امامت شروع کی۔ جب آپ نے نماز پڑھانا شروع کی اس اسنا میں حضور علیہ السلام نے تشریف لے آئے، حضور بھی تشریف لے آئے۔ اب اگر میں کسی مسجد کے امام و خطیب ہوں اور اگر میں وقت پر نہ پہنچ پایا اور تاخیر سے پہنچا تو مجھے جتنے پچھلی صف میں جگہ ملی کہ مجھے وہی کھڑا ہونا پڑا، اور میں اگر کسی سے پوچھوں کہ میں اس مسجد کا خطیب ہوں، میں امام ہوں، میں مصلی پر آنا چاہتا ہوں، تو اب اگر صفیں کھڑی ہو گئی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو مجھے پیچھے کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ تو علمی جواب تو اپنی جگہ پر، بچہ بھی ایک شعر کو گنا دے گا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو عقل مند جواب دیں گے یہ شعر میرے جیسے اور تیرے جیسے صحیح ہے، لیکن حضور کے لیے مرتبہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو حضور کی صف میں کھڑا ہو سکے اور حضور سے کاندھا ملا سکے۔ بخاری کی روایت موجود ہے کہ حضور صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، جب سرکار بالکل منتہا پر پہنچے اور صفوں کے انتہا پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ترچھی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں۔ سرکار نے اشارہ فرمایا مجھ سے، فاشارہ دی گئی، اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ تم مصلی پر رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، مصلی پر رہنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کی تعلیم پر پورا عمل ہو رہا ہے، تعلیم ادھر ہے، ذات ادھر ہے، نبی کی تعلیم ادھر ہے اور ذات ادھر ہے۔ اب دین کو کتنے خوبصورت انداز میں حضرت ابوبکر سمجھا کے دیکھیں۔ آپ الٹے پاؤں پیچھے آئے، سرکار نے نماز پڑھائی، نماز ختم کرنے کے بعد سرکار نے ہم سے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں اشارہ دے دیا تھا کہ تم مصلی پر رہو تو تم پیچھے کیوں آئے؟ اب نماز تو اللہ کی ادا کر رہے تھے، اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے، جس کو کئی معنوں کئی مختلف الفاظ دیگر کو ملا کر کہا جائے اللہ رب العالمین کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں
نے اشارہ کر دیا تھا تو انہیں مسلح کیوں چھوڑا؟ حضرت ابوبکر نے پوری امت کو جتنا خوبصورت عقیدہ مرحمت فرمایا وہ دیکھیں، فرماتے مان کان یبنی ذی قحافہ ان یصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس ابو قحافہ کے بیٹے کی اوقات کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ منصب رسالت کیا ہوتا ہے، کہ جو تھوڑی سی بات ہم بدعت ایک چیز کو بدعت کہہ دیتے ہیں، ناجائز کہہ دیتے ہیں، تو اس میں تھوڑا تحمل کرنا چاہیے کہ ذکر کس ذات کا ہے، شان کس ذات کی ذکر کی جا رہی ہے۔ اور آخری میں جو حدیث اس کا میں ترجمہ کر دوں، میں نے عرض کیا کہ ذکر مصطفیٰ کے کئی شعبے، آپ کے اخلاق کو ذکر کرنا یہ آپ کے ذکر کا شعبہ ہے، پھر اسی اخلاق کے اندر کئی شعبے بن جاتے ہیں، آپ کی استقامت، آپ کا صبر، آپ کے انداز تبلیغ، اور آپ نے جس نے حسن سلوکی کے ساتھ خدا کے دین کو آگے بڑھایا، یہ تمام چیزوں کو ذکر کرنا یہ رسول اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح ان ذکروں کے اندر ایک ذکر کا شعبہ حضور کی ولادت کا ذکر ہے، حضور کی ولادت کا ذکر یہ ذکر مصطفیٰ کا شعبہ ہے، اور یہ ورفعنا کا ذکر میں شامل ہے، فاذکرونی اذکرکم کے اندر شامل ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی کے اندر شامل ہے، اس لیے کہ تمام ذکروں کو اللہ رب العالمین بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جہاں آپ کے اخلاق، آپ کے صبر اور آپ کی نبوت کے وصف کو خدا ذکر کر رہا ہے، تو وہیں پر آپ کی ولادت بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور اس کی نظیر حضور نے ہمیں خود پیش فرمائی، میں نے حدیث جو پڑھی بس اس کے ترجمے پر میں اتفاق کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جب گئے ہیں، امام حاکم علیہ رحمت نے بخاری مسلم کی شرح سے یہ حدیث کو نقل فرمایا کہ حضرت ارباب بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذکر کی پر ایک پوری تقریر فرمائی ہے۔ اب دیکھیں ذکر کے سارے شعبے سے حدیث کے اندر آ جاتے ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں چند منٹوں کے لیے، جو میں بار بار آپ کو ذکر کے شعبوں کی طرف اٹھا رہا ہوں، تو حضور نے خود اپنی اس تقریر کے اندر اور اپنے اس ارشاد میں، اپنے اس خطبے کے اندر اپنے ذکر کے تمام شعبوں کو ذکر کر دیا۔ دیکھیے آپ اس کو جامع مستدرک کے اندر حضرت امام حاکم علیہ رحمت نے بخاری مسلم کی شرط پر اس سے یہ حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور ذکر کا پہلا شعبہ دیکھیں کیا ذکر کیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب بالتدریج دیکھیے کہ ذکر کے درجے مختلف ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے شعبے ایک سے ایک کے بعد بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ رسول اللہ کا ذکر ہے، یعنی حضور کو اللہ کا بندہ کہنے کی حضور کی تعریف ہے، یہ حضور کا ذکر ہے۔ تو حضور اس سے تھوڑا اور اوپر مرتبہ بتاتے ہیں، انی عبداللہ وانا خاتم النبیین، مجھ پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ پتا چلا آپ کو عبداللہ اور عبد کامل کہنا یہ حضور کا ذکر ہے، آپ کو خاتم النبیین کہنا یہ حضور کا ذکر ہے۔ پھر حضور مزید آگے فرماتے ہیں وہ عبید جبیر الفطری، میں اس وقت موجود تھا جب میرے باپ آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا۔ اور یہ الفاظ جامع ترمذی کے اندر آپ کو ملتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا تھا کہ متى وجبت لکن نبوت ہو یا رسول اللہ، حضور آپ نبی کب ہوئے؟ تو حضور نے شاہ فرمایا آدم بین روح والجسد، آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، خدا نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ یہ تو امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کے الفاظ تھے جو آپ نے مختلف سندوں سے لیے، لیکن بخاری اور مسلم کے الفاظ کیا ہیں جو امام حاکم نے دیے ہیں، وہ یہ ہے کہ بابی منجل الفطری، میرے والد آدم کا خمیر تیار نہ ہوا تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ اب ذکر کے شعبے دیکھیں، میں عبداللہ یہ ایک شعبہ ہے، میں خاتم النبیین یہ دوسرا شعبہ ہے، میں حضرت آدم سے پہلے موجود تھا تیسرا شعبہ ہے۔ اب آگے سنیے حضور کیا کہتے ہیں، لفظ ذرا سنیے، حضور اس بات پہ ہمیں قوموں کو برانگیختہ کرتے تیار کرتے ہیں، اور لفظ سنیے، فرمایا سأخبرکم عن ذلک، اور بھی بتاؤں میں کیا کیا ہوں، کہے سبحان اللہ۔ حضور کہتے ہیں اور بھی بتاؤں، سأخبرکم عن ذلک، اور بھی میں بتاؤں کہ میں کیا کیا ہوں، میں عبداللہ ہوں، خاتم النبیین ہوں، میں آدم سے پہلے تھا، لیکن اور سننا چاہتے ہو میں اور بھی کیا ہوں۔ وہ ذکر کی شعبے کی پوری فہرست اور پوری تفصیل آ رہی ہے۔ صحابہ نے کہا حضور بتائیے آپ کیا ہے؟ فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا بھی ہوں، میں ابراہیم کی۔ اب دیکھیں میں عبداللہ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں آدم سے پہلے تھا، اور میں اور تمہیں بتاتا ہوں میں کیا ہوں۔ تم نے پہلی بات کیا ہے، انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ وہ بشارت عیسیٰ، اور بتاؤں میں کیا ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت بھی ہوں۔ فرمایا اور بتاؤں میں کیا ہوں، فرمایا رؤیا امی آمنہ التی رأت، میں اپنی ماں آمنہ کا خواب بھی ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ کے ذکر کے شعبوں کو ذکر کرنا ہے، جہاں حضور نے اپنے عبداللہ ہونا اپنے ذکر میں شامل کیا، اپنی عظمت میں شامل کیا، خاتم النبیین ہونا اپنے گویا کہ وصف میں شامل کیا، حضرت آدم سے پہلے ہونا اس کو اپنا وصف قرار کیا، وہیں پر اپنی ماں کا خواب ہونا بھی اپنا وصف قرار کیا، اور اسی کو ملا دیا۔
آپ پیدائش کے دن کو کہتے ہیں، پیدائش کے ذکر کو کہتے ہیں، حضور کے وہ فضائل کے ذکر کے جو ولادت کے قابل عام ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر حضور کی ولادت کو ذکر کرنا، آپ کے والدین کو ذکر کرنا، اس مجموعے کا نام جو ہے میلاد ہے۔ اس حدیث پر ذرا توجہ فرمائیے، فرمایا